وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور حکومت 9 اگست کو تحلیل کر دیں گے، جس کے بعد نگراں حکومت آئے گی اور پھر انتخابات ہوں گے۔ قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ہر طبقے کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف خون کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا کہ افغانستان امریکہ کی قید سے آزاد ہو گیا ہے؟ وہ آئیں، ہم ان کو پاکستان میں بسائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن اس زمانے میں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں تمام برادر ممالک سے قریبی تعلقات تھے، لیکن اس کے بعد ایک جھڑو الیکشن کے نتیجے میں حکومت بٹھائی گئی جس نے بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا۔ گزشتہ حکومت نے چین، ایران، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دیا۔ جو حکومت ایک جھرلو الیکشن کے دن نتیجے میں لا کر بٹھائی گئی، اس نے اتنی بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا۔ میں خدا کی قسم گواہ ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اس کو تباہ کر دیا اس حکومت نے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، جس کو پاکستان کی مختلف حکومتوں نے 75 سال میں، اور نواز شریف نے خاص طور پر ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو تعلقات برادر ممالک کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات بنائے تھے، اس کو اس عمران نیازی کی حکومت نے برباد کر دیا۔ اور چین جس نے پاکستان میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، اس پر یہ الزام لگایا کہ یہاں پر کرپشن ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جس شخص نواز شریف نے ایمانداری اور خلوص سے قوم کی خدمت کی، اس کو وطن سے باہر کس نے بٹھایا ہے؟ ثاقب نثار اور اس کے سازشی ٹولے نے ان کو پاناما کے بجائے اقامہ میں سزا دلوائی۔ کسی اور کو پاناما عدالت نے نہیں بلایا گیا، بلکہ صرف نواز شریف کو بلایا گیا، اور جب اس میں موقع نہ ملا تو اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں 400 لوگوں کے نام ہیں، کسی اور کو پاناما میں عدالت عظمیٰ نے نہیں بلایا، ثاقب نثار نے نہیں بلایا، صرف نواز شریف کو۔ اور نواز شریف کو جب پاناما میں ان کو موقع نہیں ملا تو پھر اقامہ میں سزا دلوائی، اور پھر سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہدایت کی کہ وہ سپروائزری جج ہوگا، اور پھر جو ماتحت عدالت تھی، نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی، دن رات شام تک وہ کیسز لگتے تھے۔ نواز شریف سر پہ ٹوپ پہن کر نہیں بھاگا، بیماری کا بہانہ نہیں بنایا، دہشت گردی کا بہانہ نہیں بنایا، اور گھر پہ چھپا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، تم جو چاہے کرو، مجھے تاریخ اصل میں مجھے یاد رکھے گی، میری خدمات کے حوالے سے کوئی میری خدمات کو چھین نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن دن رات محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اگر مشکلات نہ ہوتیں تو پنجاب کی طرح ملک کے چپے چپے میں خوشحال انقلاب لاتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اس کو وہ علم مہیا کرنا ہوگا جس کے لیے دبئی، ریاض، جدہ، قطر اور کویت میں ہاتھوں ہاتھ ان کو ملازمتیں ملیں، اور وہ عظیم معمار بن کر پاکستان کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں 9 اگست کو اسمبلی اور اپنی حکومت کو تحلیل کر دوں گا، جس کے بعد نگراں حکومت آئے گی اور پھر انتخابات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے کچھ سال قبل ایک خطاب میں کہا تھا کہ 6 ماہ کے اندر بجلی کے مسائل حل نہ کیے تو میرا نام بدل دیں، جس پر مذاق اڑایا گیا۔ لیکن 6 ماہ نہ ہی صحیح، البتہ 2013 سے 2018 تک نواز شریف کے دور میں بجلی کے مسائل ختم ہو گئے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج پھر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اگلے انتخابات میں نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا تو میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر دن رات کام کروں گا اور ہم پاکستان کی حالت بدل دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے یا
7 साल पहले मैंने कहीं कह दिया जोश खिताबत में कि अगर 6 महीने में ये बिजली के मसाइल हल न किए तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर उस वक्त बाज यार लोगों ने बड़ा कहका लगाया और बड़ा मजाक उड़ाया। उस मालिक का करम है कि 6 महीने तो ना सही, वो तो मैं जोश खिताबत में कह गया, 6 महीने तो ना सही, 2018 सिर्फ 4 सालों में, 4.5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे, पंखे चलते थे, दुकानें चलती थी, ज़राअत हरी हो गई थी और सरहदों की चिमनियों से धुआं निकलता था, रोजगार दोबारा वापस आ गया था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी। आज फिर मैं बड़ी इंकिसारी से, बड़ी आर्जी से उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा, लेकिन वो कभी मेहनत को जाया नहीं करता, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। जो मेहनत करता है उसका असूल है कि वो मेहनत का वो फल देता है। मेरे बुजुर्गों, कसूर के बुजुर्गों, भाइयों, जवानों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। अगर जिंदगी रही तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, इस तरह बदलेंगे कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।